علمی پوائنٹ نمبر 34 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم فلسفے یا سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہے ہدایت انسانی کی۔ اگرچہ اس میں سائنٹیفک فیکٹ سے ریلیٹڈ 1000 سے زیادہ آیات ہیں، لیکن ان فزیکل فینومینا آف نیچر یا التذکیر بآلاء اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے۔ مقصد سائنٹیفک فیکٹس بیان کرنا نہیں ہے۔ تو قرآن ایک لٹریچر کی بک ہے، اور اس لٹریچر کی بک کا مقصد بھی انسانی ہدایت ہے۔ اگرچہ اس میں کئی ایک مضامین ڈسکس ہوئے ہیں، کئی ایک ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن مرکزی چیز التذکیر ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی فرما دو اللہ نے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے۔ تذکیر، نصیحت، ڈر سنانا، اور کہیں کہیں خوشخبری بھی ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے خوشخبری ڈومیننٹ لی ہوئی ہے، ڈر کو نیچے کرتی ہے۔ اس کا اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے، سب کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ ٹھیک ہے، موجہ مارو، عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچا۔ تو یہ اس لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ اچھا، علمی پوائنٹ نمبر 35 وہ ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے جہاں تک تعلق ہے شرعی احکامات کا، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس کے لیے ہم اپنے سلف کی طرف رجوع کریں گے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے ان معاملات کو کیسے سمجھا۔ نکاح طلاق کے مسئلے ہوں گے، وضو کے مسائل ہوں گے، نماز کا طریقہ ہوگا، نکاح سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، کیونکہ ان کا تعلق سائنس کے ساتھ تو نہیں ہے۔ البتہ جن چیزوں کا تعلق سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ہے اس میں ہم اپنے سلف کی طرف نہیں دیکھیں گے بلکہ خلف کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے سلف کو تو کئی چیزیں پتہ ہی نہیں تھی سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے۔ میں بتا رہا ہوں، امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 5 گنا بڑا ہے، 60 گنا بڑا، مختلف اقوال ہیں۔ آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ 60 گنا نہیں ہے، 6000 گنا بھی نہیں ہے، 6 لاکھ گنا بھی نہیں، 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج۔ تو ہمارے بزرگوں کو نہ علم غیب تھا نہ علم سائنس تھا، اس لیے اتنی بڑی بڑی غلطیاں ان سے ہوئی۔ تو سائنٹیفک فیکٹس کے لیے آپ پریزنٹ دور میں دیکھیں گے، ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ آیات ہوں، جیولوجی سے ریلیٹڈ آیات ہوں، ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ آیات ہوں، اس میں سلف کی رٹ نہیں لگائیں گے کہ سلف نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ اب آپ پتہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا نا کہ دل اندھے ہو چکے ہیں، یہ سوچتے نہیں، ان کو ہم نے دل دیا تھا۔ تو پرانے اسلاف نے ان سے رزلٹ یہ نکالا کہ دماغ سوچتا ہی نہیں، دل سوچتا ہے، اور انہوں نے دماغ کے سوچنے کا بھی انکار کر دیا۔ وہ تو پھر آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے، دماغ بھی سوچتا ہے۔ اس کے اوپر میرا کلپ ہے، انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ، وہ دماغ ہے یا دل، وہ آپ دیکھ لیں، دونوں سوچتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم میں چونکہ ذکر بار بار آیا دل کا، تو انہوں نے کہا دماغ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اب اس میں ہم سلف کی بات نہیں مانیں گے، خلف کی بات مانیں گے، جنہوں نے سائنٹیفکلی چیزوں کو لرن کیا۔ اور قرآن میں صرف دل کا ذکر نہیں ہے، افئدہ کا لفظ بھی آیا ہے، وہ دماغ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ سینٹر، عقل کا ذکر آیا ہے۔ اب وہ عقل کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دل ہی ہو، دل بھی سوچتا ہے۔ یہ بھی علیحدہ بات ہے کہ یہ بھی اب ریسنٹ ڈسکوری ہے، یوٹیوب پہ اس کے حوالے سے ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ پہلے لوگ دل کے سوچنے کو نہیں مانتے تھے۔ چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے، اس لیے قرآن دل کا ذکر ڈومینیٹ کرتی ہے۔ ایک سائنٹسٹ ہے جس کو پتا ہے کہ دماغ سوچتا ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں، وہ بھی کہے گا میرا دل کر رہا ہے آج بریانی کھاؤں، کیونکہ لٹریچر کی زبان میں دل کا لفظ ہی بولا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم کا سٹائل لٹریچر کا سٹائل ہے، تو اس لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ادروائز آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ آپ نے ان احکامات کے اعتبار سے جو ہے وہ سلف کی طرف دیکھنا ہے، اور سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے خلف کی طرف دیکھنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ قرآن پہ عمل بھی کریں۔ یہ سلف خلف کی بحث میں خالی نہ وہ پڑھے رہیں کہ جی اس آیت کی تشریح یہ ہے، اس کی یہ ہے، اور لوگ یہ وہی چیز ہے جسے میں علمی شہوت کہتا ہوں۔ یہ علمی شہوت ہے، صرف اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کیے بغیر اس کی پریکٹیکل برکات حاصل نہیں ہوگی۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور قوموں کو زوال بھی دے گا. عروج دیا صحابہ کرام کو، کہاں ان بدوؤں کو اٹھا کے دنیا کا امام بنا دیا، اور وہ رومن اور پرشین امپائر جو ہزاروں سال سے استحصال کر رہی تھی انسانیت کا، اکھاڑ کے رکھتی ہیں ود ان 17 ایئرس. یعنی مسلمانوں کی اگر آپ گراف جو اوپر جانا شروع ہے وہ تو 2 ہجری کے بعد ہے. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے، 3 میں غزوہ احد ہے، 5 میں غزوہ خندق ہے، 6 میں صلح حدیبیہ ہے، 7 میں غزوہ خیبر ہے، 8 میں فتح مکہ ہے، اور 8 ہی میں غزوہ حنین ہے، مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ. 9 میں غزوہ تبوک ہے، رومن امپائر بھی بھاگ گئی نبی علیہ السلام کے رعب کی وجہ سے، ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی. اور اس کے بعد اگلے 3-4 سالوں کے اندر یرموک کے اندر رومن امپائر جزیہ دینے پہ آمادہ ہوگی، جنگ بھی ہار گئی، اور قادسیہ میں اسی سال قادسیہ کے اندر پرشین امپائر ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی. تو یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اٹھایا ہے، انہوں نے قرآن پہ عمل بھی کیا ہے. آج بھی قرآن پہ عمل کرے گا نا اسی کو قرآن سمجھ آئے گا، ادروائز قرآن اس کو لگے گا یہ تو ایک بے ہنگم سی کتاب ہے، نعوذ باللہ. اور آپ دیکھیں مشرکین عرب کے اندر 2 خامیاں تھی، اللہ نے وہ کیسی دور کی. نمبر 1 خامی تھی کہ وہ طوائف الملوکی کا شکار تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے. نمبر 2 چٹے ان پڑھ جاہل تھے. اللہ نے یہ 2 خامیاں کیسے دور کی؟ انہیں قرآن کے ذریعے ان کی زبان میں ہی ایسا علم دیا کہ یہودی اور عیسائی جو ان کو امی کہتے تھے ان کی زبانیں بھی ان کے سامنے بند ہو گئیں. جنہوں نے سورۃ المائدہ سورہ نساء پڑھ لی ان کے سامنے کون پریسٹ بیٹھ سکتا ہے، ان کے ساتھ علمی ڈسکشن کر سکتا ہے. اور دوسری خامی جو طوائف الملوکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ان کو ایک ایسا لیڈر دیا کہ سارے عرب قبائل ان کے نیچے جمع ہوئے، پھر رومن پرشین امپائر انہیں الٹ ہی دینی تھی نا. اور ان 2 خامیوں کو دور کر کے اللہ نے ان کی 2 خوبیاں یوٹیلائز کر لی. ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جب وہ کسی کو زبان دیتے تھے پھر گردن ہی کٹتی تھی. بیعت کا مطلب تھا کہ اب بس اس کے ساتھ بیعت کر لی، اب جو بھی یہ کہے گا ماننا ہے، چاہے جان بھی دینی پڑے. ابو جہل نے دی ہے نا، کفر کے لیے دی ہے، لیکن زبان پہ قائم رہا ہے، اس کے ماننے والے بھی قائم رہے. یہ تو یہودی تھے جو کمزور ایمان والے تھے نا، ان کو پھر اللہ نے اٹھایا بھی تو نہیں. 10 یہودی بھی مسلمان نہیں ہوئے. اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا ہے نا، عربیوں نے، چٹے ان پڑھوں نے. تو اللہ نے ان کی یہ جو خوبی تھی. اور دوسرا یہ عرب کے لوگ ٹف ماحول کے عادی تھے. رومن اور پرشین امپائر تو اپنے آپ کو سپر پاور کنکلوڈ کر چکے تھے، انہوں نے سوچے نہیں تھا ہمیں کوئی چیلنج بھی کر سکتا ہے. اور یہ عربی روکھی سوکھی کھا کے بھی کئی دن فاقے کر کے بھی، اونٹوں پہ ریگستانی سفر کر کے بھی، یہ تو عادی تھے ہارٹ آف ماحول کے. ان کی تو کوئی چیز بھی اسٹیک پہ نہیں لگی تھی، نہ ان کے پاس محلات تھے، یہ تو کہیں پہ بھی سو جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، خود بھی پتے کھا کے گزارا کر لیتے تھے. تو ایسے لوگ جن کے لیے دنیا میں کوئی لگژریس لائف نہیں تھی، یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی. تو یہ جب ٹکرائے ہیں تو انہی کا اسلحہ ان سے چھین کے ان کو الٹ کے رکھ دیا انہوں نے. اور پھر ایسی داغ بیٹھی ہے کہ وہ جو شروع کی محنت ہے 1000 سال تک پھر سب دنیا پہ حکمرانی کی ہے نا مسلمانوں نے، سپر پاور رہے ہیں. آج کہتے ہیں جی جناب وہ ہم حکمران تھے پھر کیا ہو گیا. تو جو تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھو. مجھے ڈاکٹر سرار صاحب کی بات بار بار یاد آتی ہے، انہوں نے تعارف قرآن میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو قرآن کی اس دعوت کے اوپر عمل نہیں کرے گا نا، اسے کبھی بھی قرآن کا اتار چڑھاؤ، قرآن کا مزاج سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ان کیفیتوں سے گزریں گے ہی نہیں. قرآن والی کیفیتوں سے آپ کب گزریں گے؟ جب آپ معاشرے سے ٹکرائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، معاشرہ کہہ رہا ہے یہ کرو، تو آپ کو معاشرے کی تیکھی باتیں سننی پڑیں گی. اس کی وجہ سے آپ کی تطہیر ہوگی، اللہ کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کبھی کبھار گالیاں کھانی پڑیں اور کبھی تک مار تک بھی نوبت آ جائے. جب تک یہ نوبت نہیں آئے گی تو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کیسے آپ کو سمجھ آئے گا؟ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے، میلاد کانفرنسز کرنے سے، محرم کی شیرنی بانٹنے سے، محفل میلاد کرنے سے، محفل قرآن کرنے سے، تلاوت کے محفل قرات کروانے سے اور نعتیہ مقابلے کروانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ سود کے خلاف بولیں گے. فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ جو ہے ناچ گانے کے خلاف بولیں گے، بے پردگی کے خلاف بولیں گے، بے حیائی کے خلاف بولیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے.
کتابیں تو یہ بتا رہی تھی، ہمارے بزرگ ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں، ہر چیز غلط نکلی ہے. آج لوگوں کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں او یار پوری زندگی کہاں گزار دی، اب پتہ چلا دین یہ تھا. یہ ہمیں کیا لوگ دین سکھاتے رہے ہمارے بزرگ بابے. تو یہ ساری کی ساری کیفیات، ان تکلیفوں سے جب بندہ گزرے گا پھر وہ کندن بنے گا، اور اس کے لیے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے. ادھر قرآن میں آپ کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ بھی ایک لٹریچر کی کتاب ہے، جس طرح باقی سٹوری بک ہیں، آپ پڑھ کے سائڈ پہ ہو جائیں. جب یہ وہ کتاب ہے جو آپ پہ اثر اس وقت چھوڑے گی، آپ کو اللہ تک اس وقت پہنچائے گی جب آپ اس کتاب پہ عمل کریں گے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے، کتاب پہ عمل کرنا. تو میرے بھائی یہ تو پولیس رات پہ چلنے کے مترادف ہے. پولیس راہ سے تو ایک دفعہ گزرنا پڑنا ہے، اس کتاب پہ عمل کرنے والے کو تو روزانہ پولیس راہ سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی معاشرہ آڑے آتا ہے، کبھی ماں باپ آڑے آتے ہیں، کبھی بیوی بچے آڑے آتے ہیں، کبھی دنیاوی منفعت آڑے آتی ہے، کبھی ایک پورا سسٹم، آپ بالکل اس میں اکیلا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. اب ہمارے بھائی جب یعنی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے معاشرے سے کٹ کے. تو میں کہتا ہوں یار شکر ادا کرو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے. اب صحابہ کرام کو یاد کرو، اہل بیت کو یاد کرو، جن کو غزوہ بدر میں اس لیول پہ آنا پڑا کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے تو دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے. آپ پہ یہ نوبت تو نہیں آئی کہ اللہ نے آپ کو یہ آزمایا ہو کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے اپنے باپ کو مارنے کے لیے غزوہ بدر میں اتر آؤ، تو تم تو اس قابل ہی نہیں تھے. ویسے تم لاکھ کہتے رہو کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کچھ بھی نہیں سی ہونا رفع دین، پھر بھی نہیں سی تو شروع کرنا. ٹھیک ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، لازم کہتے رہو، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا. سر وہ بڑا مشکل وقت تھا، بڑی تکلیف دہ چیزیں تھیں اس کے اندر. سیدنا حذیفہ ابن یمان کی حدیث میں بار بار یاد کرتا ہوں، اس کو آپ پلے باندھ لیں. صحیح مسلم میں جہاد والے چیپٹر میں ان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کتنے خوش نصیب ہیں آپ، رسول اللہ کی صحبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زیارت کی، کاش ہم بھی آپ کا زمانہ پاتے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے. ٹھیک ہے، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کبھی تیرے تلووں سے لپٹ جاتا، کبھی کچھ کرتا. وہ جو حسن نثار صاحب نے پوری ایک نعت لکھی ہوئی ہے. باقی حسن نثار صاحب کا جو کردار ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، مجھے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو نعت لکھ رہے ہیں وہ ان کے اپنے اوپر نظر آ رہی ہے، وہ خود فیصلہ کر لیں. نعت لکھنا بہت آسان ہے، یہ ہے وہ جو دین بہت آسان ہے، اس پہ چلنا مشکل ہے. تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کرو، نعتہ نہ لکھو، آج دے دو ایڈی مشکل نعتہ نہ لکھو. ان کا میں تمہیں ایک واقعہ صرف اپنی زندگی کا سناتا ہوں، اور یہ مسلم شریف ہے. سر مولانا شریف نہیں ہے، بزرگ شریف نہیں، کہانی شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے. حذیفہ نام لکھیں آپ، حذیفہ لکھیں اور خندق لکھیں، یہ دو لفظ لکھیں، اسلام 360 میں کھل جائے گا. نمبر نہ منگیا کرو، اللہ جو بندے ہو تھوڑا جا آپ بھی کوئی کام کرو. 5ویں کلاس کے بچے کو اسلام 360 دے دینا، 5 منٹ بعد میں اس کو کہوں گا وہ حدیث ڈھونڈ دے گا. ایڈے وڈے ٹگے نہیں، آپ یونیک لفظ لکھیں. میں بول رہا ہوں حذیفہ ابن یمان غزوہ خندق کا موقع، آپ حذیفہ لکھیں، خندق لکھیں، تو اسلام 360 حافظہ اللہ تعالی آپ کو حدیث کھول دے گا. مسلم شریف سلیکٹ کر لیں، مسلم شریف بھی نہ سلیکٹ کریں، حدیث کی کتابیں کریں، وہ خود ہی بتائے گا یہ حدیث کہاں پہ ہے. چلو، تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک سخت سردیوں کی رات میں، جبکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب کے موقع پہ کتنا مشکل وقت تھا، خندق کھودی ہوئی ہے، اس طرف کافر بیٹھے ہیں، اس طرف مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، سخت سردی ہے، بڑا ٹف ماحول ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اٹھے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. ہائے 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 ہائے، یہ سارے نعتوں لے کہتے ہیں میں ہو جڑا سی اینج کر کے. یہ کہنا آسان ہے، غلامی رسول میں جو داڑھی نہیں رکھ رہا اس کو موت کہاں سے قبول ہونی ہے. غلامی رسول میں جو فجر کی نماز نہیں اٹھ کے پڑھ سکتا بسترا چھوڑ کے، اس نے موت کہاں سے قبول کرنی ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بشارت سن کے بھی کوئی ایک صحابی بھی نہیں تھا جو کھڑا ہو، اس لیے کہ سخت سردی کی رات تھی، لوگ چاہتے تھے کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے. اب کیا ہوا، نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ فرمایا کون ہے جو رات کے وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. کائنات میں سب سے بڑی کوئی چیز یہی ہو سکتی ہے نا، اس سے بڑی صرف ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا دے. پیغمبر بننے کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ کوئی فضیلت ہے
تو جنت میں ہمیشہ کا پڑوس پیغمبروں کا. یہی ہے نا, تو یہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیع غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے, آمین. حضرت حذیفہ کہتے ہیں دوسری بار بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام فرمایا حذیفہ, آپ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا لو جی مارے کے, اب تو جانا ہی پڑے گا, میری ڈیوٹی لگی, کیونکہ اب تو بائی نیم حکم آ گیا نا. ان کہ یا رسول اللہ, فرمایا جاؤ, اور ساتھ کہا کہ دیکھنا چھیڑخانی کوئی نہیں کرنی, جتنا کام کا ہے اتنا ہی کرنا ہے. کہتا ہے میں اٹھا, اب سوچ رہا تھا سخت سردی ہیں ریگستان کی, باہر جا کے کیا بنے گا میرا. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اٹھا تو مجھے لگا میں گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں, میرے اوپر کسی نے نا کوئی گرم رضائی اوڑھ دی ہے سخت سردیوں میں. اور کہتے ہیں میں اسی طرح باہر گیا پھرتا رہا, ٹھنڈ ختم ہی ہو گئی. اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کافر رات کے وقت بیٹھ کے اپنے وہ جو تیر ہیں ان کی جو نوکیں ہیں ان کو تیز کر رہے ہیں, کوئی برچھیوں کو تیز کر رہا ہے. اور کہتے ہیں میں نے ابو سفیان کو بھی دیکھا, اور میں ایک تیر چلاتا اس کا کام تمام کر سکتا تھا رات کے وقت, وہ میرے نشانے پہ تھا, اس کو تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ چکا ہوں. لیکن پھر مجھے نبی علیہ السلام کی نصیحت یاد آئی کہ دیکھیں کوئی کام نواں نہ کھول نہیں ہوتے پنڈورا باکس, تو مجھے حضور کی بات یاد آئی, تو میں پھر پیچھے ہو گیا. یعنی میں اس لیول کو کراس نہیں کیا, ایفیشنسی جاننے کی کوشش نہیں کی, حتیٰ کہ میں نے سب کچھ گنا کتنے لوگ ہیں یہ کر کے واپس آیا. کہتے ہیں جیسے ہی میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں داخل ہوا تو وہ جو گرم حمام والا اثر تھا ختم ہو گیا, اور مجھے سخت ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر میرے اوپر اڑا دی. یہ یعنی معجزہ ظاہر ہوا نبی علیہ السلام کا, یہ صحیح مسلم میں. لیکن اس میں سبحان اللہ کے ساتھ بہت چیزیں جو ہے استغفر اللہ اور انا للہ بھی یعنی جڑی ہوئی ہیں. وہ جو انور مقصود صاحب نے وہ کالم لکھا ہے نا کہ تبدیلی کا سفر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوا, ان اللہ مع الصابرین سے ہوتا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون پہ ختم ہوا. تو یہ آپ کا سفر بھی یہ صرف سبحان اللہ تک نہ رہے میرے بھائی, بہت تلخ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کہ دعوے کرنا بہت آسان ہے, پریکٹیکلی دین کے اوپر چلنا بہت مشکل کام ہے. تو قرآن حکیم سے ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرآن کو فالو کریں گے. صرف مطلب دعوے کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہونا. تو یہ اس پوائنٹ میں ڈسکس کرنا ضروری تھا. باقی پریکٹیکلی اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی انقلابی دعوت کو ویڈیو کی شکل میں دیکھنا ہو تو قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر ایک ڈرامہ سیریل بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے, جو انگلش میں تو سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے, اور اردو میں بھی اب انڈینز نے ڈبنگ کر دی ہے اس کی. ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں, چونکہ یوٹیوب کے اوپر وہ کاپی رائٹس کا ایشو ہے, وہ اپلوڈ نہیں ہو سکتی. فیس بک کے اوپر ہمارے بھائیوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے, منگوا بھی سکتے ہیں. اور اوریجنلی تو وہ عربی میں بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی عربی کے اندر ہے, تو اس میں آپ کو عربیوں کی عادتوں کا بھی پتہ چلے گا. انہوں نے پیورلی عرب کا کلچر فلمایا ہے کہ عرب کے لوگ آپس میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں. یہاں آپ نے وہ کلچر دیکھنا ہے, پٹھانوں کو دیکھیں, سیم آلموسٹ وہی ریزیمبلنس آپ کو نظر آئے گی. وہ آپس میں بات کرتے ہوئے لگتا ہے لڑ رہے ہوتے ہیں, عربی بھی اسی طرح ہی لڑ رہے ہوتے ہیں گفتگو کر عام نارمل انداز میں بھی. پھر بات بات پہ محاورے بڑے سخت قسم کے, وہی ہے تیری ماں مر جائے. تو یہ وہ محاورے جو صحابہ کرام بھی استعمال کر لیتے تھے, اس لیے کہ وہ عرب کلچر کا حصہ تھے. یہ جو تارج بھی صاحب جن صحابہ اور اہل بیت کا تعارف کرواتے ہیں نا, یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت اس طرح کے نہیں تھے. یہ ماڈرن اردو لینگویج کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین بنتے ہیں. عرب کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ تھا. وہ بڑے ذرا ان کے مزاج میں ریگستانی ماحول کے تھے نا, تو وہ ان کے مزاج میں سختی موجود تھی گفتگو کرنے پہ. تو وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے, تو میرے بھائی رومن اور پرشین امپائر تو نہیں تھی انہوں نے الٹنی نا, یہ میٹھی باتوں سے الٹی جاتی ہے. جو بدماش صدیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اکاڑنے کے لیے آپ محفل نعت میں ان کو جھبوائیں گے یا ان کو شیرنی دیں گے تو وہ اپنی مجلس چھوڑ کے چلے جائیں گے. نہیں, یہ تلوار جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مسلط کی رومن اور پرشین امپائر پہ, تاکہ ان کو اکھاڑ کے ایک نئے دور کا آغاز کیا جائے. اسی پہ وہ وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے نا, اسلام دور جدید کا خالق ہے. یہ آج جو فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ اسلام کی برکت سے ہے. اسلام سے پہلے تو بادشاہ کا دین ہی رعایا کا دین ہوتا تھا. اگر کوئی نہیں قبول کرتا تھا پرسیکیوشن ہوتی تھی. رومن امپائر کو دیکھنے ہزاروں عیسائیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے, لیکن جب کانسٹنٹائن II نے خود عیسائیت قبول کر لی, پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی. نبی علیہ السلام جب آئے اس وقت یہ عیسائی اسٹیٹ تھی, بن چکی بھی تھی, لیکن اس سے پہلے تو نہیں تھی. لیکن یہ اسلام نے آزادی دی کہ نہیں, بادشاہ کوئی بھی ہے,
آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا دین رکھ سکتے ہیں. اور یہ برکت ہے جو آج آپ ویل کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے ایک متعصب قسم کا یہودی نما عیسائی ہے، لیکن اس کے سامنے بھی جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے خاموشی سے سنتا ہے. امریکہ کے اندر آپ جا کے اسٹریٹ دعوت دیں، لوگ سنیں گے. نماز پڑھیں آپ کے ساتھ لوگ سیلفیاں بھی بنوائیں گے، برا نہیں سمجھیں گے. لیکن فرعون کے سامنے جادوگروں نے جب ذرا سی بات کی تھی، اس نے کہا میں لٹکا دوں گا تمہیں. یہ فرق ہے. تو اسلام اس دور جدید کا خالق ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ 35 پوائنٹ ہی کور ہوئے ہیں، باقی 5 پوائنٹ انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.